السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنے جیب میں ڈال دیا اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں کے گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر نہ جاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہوئی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کی حملہ ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا۔ اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جا رکا۔ سلطان کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش کیا۔ لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے،
آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے؟ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور وہ شیطان ایک نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا، اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا، کہا، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا، اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں تاکہ میں اس رات سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس رات سے پردہ اٹھاؤں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف صبح جب گاؤں والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا، رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اس کو میں نے بٹھا دیا تھا
और रात को शायद शैतान ने इस मुसाफिर को मेरी बेटी की जगह मार दिया होगा। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इस तजस्सुस के साथ इस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे और देखा कि जाकर देखें कि आखिर इस मुसाफिर के साथ क्या हुआ। जब बस्ती वाले मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने जब सुल्तान को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो वो लोग बड़े हैरान हो गए और कहा कि आखिर ये नौजवान सारी रात मंदिर के अंदर मौजूद रहा, लेकिन शैतान ने इसको कुछ न कहा। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी जगह से उठे और उन बस्ती वालों को कहा, है बस्ती वालों में सारी रात कुरान पाक की तिलावत करता रहा, 3 बार समंदर के किनारे वज़ू करने के लिए गया, लेकिन मुझे तो कोई शैतान नजर नहीं आया। ये सुनकर वो बस्ती वाले बड़े हैरान हो गए और फिर इतने में बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर ए मुसाफिर हमें ये बताओ कि आखिर शैतान मंदिर में नहीं आता तो इस लड़की की जान कैसे निकल जाती है जिसको रात को मंदिर में बिठाया जाता है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस समंदर के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, पिछला हिस्सा सारा सुनसान है और सामने की तरफ समुंदर है जिसकी रात को कितनी ख़तरनाक लहरें दिखाई देती हैं। आप ही अंदाज़ा करें कि जब एक लड़की को पता चल जाए कि इसकी मौत होने वाली है तो अपनी मौत से पहले इस खौफ से मर जाती है, और फिर दूसरी तरफ वो जंगल ही जंगल और समुंदर होने की वजह से आप जिस लड़की को बिठाते हैं वो उस डर की वजह से मर जाती है और कोई शैतान नहीं आता। लिहाजा तमाम बस्ती वालों को आज के बाद इस मंदिर में किसी भी लड़की को बिल्ली चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी और दलेरी की वजह से वो गांव वाले इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए और इस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ पैर चूमना शुरू कर दिया और फरमाया, ए मुसाफिर अगर तुम ना होते तो शायद अब तक मैं भी मर चुकी होती। मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई दुनिया में मौजूद ना था, और अगर आप ना आते तो शायद मेरी बेटी भी मर चुकी होती। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जान बेशक आप मेहमानों की इतनी कदर करती हैं, हत्ता कि रात को आप इतनी परेशान थी लेकिन आपने मेरी मेहमान नवाजी में ज़रा कमी नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला को आपकी नेकी पसंद आ गई और इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेज दिया। इतने में बस्ती वालों ने पूछा, ए नौजवान तुम कौन हो, इतने बहादुर और दलेर इंसान हमने आज तक नहीं देखा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, ए बस्ती वाले मैं सल्तनत का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। जब ये बात उन लोगों ने सुनी तो फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म बेशक हमने आपकी दलेरी, बहादुरी और अक्लमंदी के किस्से सुने थे, लेकिन आपको इतना दलेर अपनी आंखों से नहीं देखा था, और आज आपकी दलेरी तमाम बस्ती वालों ने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने देख ली। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन बस्ती वालों को खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चले गए और जाते हुए एक इंतहाई अनमोल जुमला कहकर गए कि हमेशा खुदा पर भरोसा रखो, जो खुदा पर भरोसा रखता है उसे कभी खुदा मायूस नहीं करता।